الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا ایک سوال اب یہ بن رہا ہے کہ ایک ایتھیسٹ ہے اور وہ خدا کو نہیں مانتا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو آخرت دیکھی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے بتایا جائے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا جو بلیف ہے کہ ہم اپنی کوالٹی آف لائف یہیں ٹھیک کر لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایئر اینڈ آفٹر کی، تو اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ اب اس ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس ہے پلانٹ ارتھ کی، وہ 15 سے 16 ہزار سال کی ہے۔ اس میں آج سے 200-250 سال پہلے تک ایتھسٹ نام کا کوئی گروہ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی مذہب چل رہا ہوتا تھا۔ ان تمام مذاہب میں ایک خدا کا وجود جو ہے وہ مانا جاتا تھا کہ وہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ 10-12 ہزار سال کی کلیکٹیو وزڈم ایک طرف ہے اور پچھلے 2 سال کی ایک ڈائیورسفیکیشن ایک طرف ہے کہ وہ خدا نہیں ہے شاید۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب رینیسانس ہوا ویسٹ میں اور کرسچینٹی میں پرائمرلی، انہوں نے سائنس میں بہت ترقی کرنی شروع کی، تو ان کے پاس بہت سارے ایسے سوال تھے جن کا مذہب میں جواب نہیں تھا۔ کس مذہب میں؟ لیکن کرسچینٹی میں کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس پہ کنکلوڈ یہ کیا کہ چونکہ مذہب کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، لہذا مذہب جو ہے ڈیکیڈنٹ ہے، متروک ہو گیا۔ غالباً رسل کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایز وی ڈو ناٹ ہیو اینی سینسیبل ڈیٹا آف گاڈ سو گاڈ از نان سینس۔ ایک یہ وجہ ہو۔ یہاں ایک جملہ مترادہ ہمارا بطور مسلمان یہ ہے کہ جس کتاب کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے وجود کو ڈسکارڈ کر دیا، اللہ اس کتاب کو ہی 1200 سال پہلے ڈسکارڈ کر چکے ہوئے تھے۔ انجیل یا اناجیل یا تورات کو اللہ مانتے نہیں ہے میری کتاب۔ تو یہ سائنٹیفکلی بڑا ان وائز ہے کہ آپ کسی کے دعوے کو اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر رد کر دیں جس ڈاکومنٹ کو وہ خود کہہ چکا کہ بھائی دس از نو مور ویلڈ، آگے آ جائیں۔ اب لیکن یہ یونیورس بنی ہوئی دنیایں چل رہی ہیں، ان میں کا جواب کوئی نہیں تھا۔ اس کا حل انہوں نے ڈھونڈا۔ انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ یہ دنیایں بنی ہوئی ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ مدر نیچر نے خود بخود بنا دیا۔ اب یہاں سے ایک تند سا جواب تو بھی جی مدر نیچر کو کس نے بنایا؟ اور کوئی جواب نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کو آپ مدر نیچر کہتے ہیں ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ میجر فرق کیا ہے؟ جس مدر نیچر کو آپ کہتے ہیں آپ نے بنایا ہے، اس مدر نیچر نے گورننس نہیں کی، پھر اس کی پیغمبر نہیں بھیجے اس نے۔ ہم سارے مل کر اسی مدر نیچر کی ایسی تیسی کر رہے ہیں اور وہ نہیں روک پاتی ہمیں۔ جو دوسرے خدا دعوے دار ہے وہ کہتا ہے میں نے بنایا، اس نے پیغمبر بھیجے، وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور معاملات چلا رہا ہے۔ ایک تو یہ کوئی جواب آ گیا۔ اچھا جی مدر نیچر آ گیا، کوشچن یہ بنتا ہے پھر کہ جی مدر نیچر نے اگر بنا دیا، یہ پروسیس تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ دوبارہ کیوں نہیں بنتا؟ اگر ایک دفعہ بن گیا، یہ بگ بینگ ایک اور کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ تو ہو جانا چاہیے، ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا دوبارہ بھی ہو جانا چاہیے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سارے سائنسدانوں کے پاس۔ اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے، جو سائنس جب اور آگے گئی ان کے پاس خود اس کا جواب ختم ہو گیا، وہ ہے ریلیٹیوٹی۔ کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں سب چیزیں ریلیٹیو ہیں، تو یہ ریلیٹیوٹی کس نے ڈالی ان چیزوں میں؟ کیسے ایک ہی زمین میں مدر نیچر کے بگ بینگ کے بعد ایک ہی زمین میں آپ 3 بیج ڈالتے ہیں، ایک گلاب کا پودا نکل آتا ہے، ایک گندم کی بالی اگاتی ہے۔ اس بیج کو کون سکھاتا ہے کہ آپ نے اس شکل و صورت کی گروتھ لے کے زمین سے نکلنا ہے، اس کے لیے اس طرح کے وائٹامنز لینے ہیں، اس طرح کے منرلز لینے ہیں؟ کون سکھاتا ہے؟ اب 2 ہی آپشن ہیں،
یا تو آپ کہیں کہ وہ بیج جو ہے وہ عقل کل ہے، وہ بیج عقل کل ہے، وہ بیج یہ فیصلے خود کرتا ہے۔ اگر وہ عقل کل اور فیصلے خود کرتا ہے، شکل کیوں نہیں بدل دیتا؟ چلیں جی، شیر ہونا تو بڑے فخر کی بات ہے، ہرن ہونا تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کھا جاتا ہے شیر اس کو، تو ہرن شیر کی جون میں شکل میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا؟ نہیں، اگلا کہتا ہے جی بس انف۔ یا دوسری طرف آ جائیں، پودا ہونا ہماری آج کی کونوٹیشن میں تو اس کو کھا جائیں گے پرندے آ کے، چرندے آ کے، وہ کہیں میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دوسری ہے کہ کوئی اور پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیں، جب سائنس 20ویں صدی میں آئی، نیوٹن کے لاء سے آگے نکلی، مثال نیوٹن کا لاء ہے کہ جو چیز موشن میں ہے وہ ہمیشہ موشن میں رہے گی انلیس کہ روک دی جائے، جو چیز رکی ہوئی ہے وہ رکی رہے گی انلیس کہ چلا دی جائے۔ اوکے جی، تو یہ ستارے کچھ جو مر رہے ہیں وہ موشن میں تھے، وہ کیوں رک گئے؟ کس نے روکا؟ نیوٹن کے حساب سے تو کوئی فورس ہوگی جو اس کو روکے۔ فورس کون سی ہے؟ وہ مدر نیچر۔ اچھا، تو مدر نیچر ستاروں میں انٹرفیئر کر رہی ہے، میرے معاملات میں کیوں نہیں کرتی؟ ہم اجاڑی جا رہے ہیں، ہم اوزون کی لیئر برباد کی جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں روکتے؟ اما لینا الا البلاغ المبین۔